طریقہ کس نے دیا ہے؟ یہ کہنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ شجر و حجر کو سلام پڑھنے کا سلیقہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ میرے پروردگار نے دیا ہے۔ یہ اس نے دیا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس نے پتھروں کو سلیقہ دے دیا ہے۔ پتھروں کو اتنی سمجھ تو آ گئی کہ نبی کی امی گزرے تو انہیں سلام کرنا چاہیے، نبی جس راستے سے گزرے انہیں سلام کرنا چاہیے، لیکن یہ دو ٹانگ والے اب تک نہیں سمجھ سکے کہ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ ان سے تو اچھے وہ پتھر ہی ہیں جو نبی پہ درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی صرف 5 مہینہ گزرے ہیں، ماں کی شکم میں 5 مہینے گزرے کہ یہ شجر و حجر نبی کی امی پہ سلام بھیج رہے ہیں، اور یہ عجائبات جو ظاہر ہو رہے ہیں یہ سب ابھی 5 مہینے پیٹ شکم کے اندر ہیں۔ حضرات گرامی، تو آپ نبی پہ نبی کی داخل پڑھتے ہیں، اس عقیدت سے پڑھیں کہ نبی سن رہے ہیں۔ نبی کی محفل میں بیٹھے تو یہ عقیدہ لے کر بیٹھے کہ ہم نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی مدینے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جب یہ عقیدہ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ نبی کی محفل میں کوئی بھی عجبی نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں، عقیدہ کہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پیش کروں گا دیکھنے کے تعلق سے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پوچھو، کیا سوال ہے؟ حضرت عباس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب آپ کی عمر 40 دن کی تھی، کتنی؟ 40 دن، یعنی پیدا ہونے کی، دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد سے صرف 40 دن۔ 40 دن کا بچہ کتنا تھا؟ یعنی 1 ماہ 10 دن کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو حضرت عباس کا عقیدہ دیکھو مسلمانوں، انہیں معلوم تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں رکھا کرتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اس کا اپنا بچپنا بھی یاد رکھتا ہے، وہ بچپنے کی ہر بات کو یاد رکھتا ہے۔ کون؟ جو نبی ہوا کرتا ہے۔ حضرت عباس پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، جب آپ صرف 40 دن کے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جب آپ جھولے میں جھولا جھول رہے تھے تو جھولے کے اندر رہ کر آپ کی انگلیاں آسمان کی جانب اڑتی تھی اور آسمان پہ چاند جگمگا رہا تھا، اور جب چاند کی جانب انگلیاں اٹھی ہے تو جیسے جیسے جھولے کے اندر رہ کر آپ کی انگلی حرکت کر رہی تھی ویسی آسمان کا چاند بھی حرکت کر رہا تھا۔ آپ کی انگلی اگر پورب اٹھ جاتی تو یہ چاند بھی پورب جھک جاتا، آپ کی انگلی پچھم کو جاتی تو یہ چاند بھی پچھم کو جھک جاتا، آپ کی انگلی اتر جاتی تو یہ چاند بھی اتر چلا جاتا، یعنی جدھر جدھر آپ کی انگلیاں حرکت کرتی تھی ایسی آسمان کا چاند بھی حرکت کرتا تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا شاموں پر کھلونا نور کا۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا وہ دن اور وہ سمے یاد ہے کہ آپ کی انگلی حرکت کر رہی تھی تو آپ کی انگلی کی حرکت پہ آسمان کا چاند بھی حرکت کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ، کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ اے مسلمانوں، اب جواب سنو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چچا جان، یہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے، یہ تو میرے دنیا میں آنے کی بات ہے۔ اے میرے چچا سنو، جب میں ماں کے شکم میں تھا، اب سنو، دنیا میں آنے سے پہلے کی خبر دے رہے میرے آقا، کہا جس وقت میں ماں کے شکم میں تھا تو لوح محفوظ پہ جس بندے کی تقدیر